تو دوستو تیسرے نمبر پر ہمارے جو مخالفین انہوں نے جس کتاب کا حوالہ پیش کیا اس کا نام ہے مدارج النبوہ. ٹھیک ہے، اس میں وہ عبارت جو ان سے ذکر کرتے ہیں اس کی جلد نمبر 2 اور پیج نمبر 173. آپ سب سے پہلے جو شخص ہے جو ہمارا مخالف ہے آپ اس کا تھوڑا سا کلپ سن لیں، اس کے بعد جو سا یہ روایت اس کو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں. کے میدان سے جب رسول واپس پلٹے پورا مدینہ ماتم کدا تھا. دوستو آپ نے اس کا کلپ سن لیا. کلپ میں کیا کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب مدینہ میں آتے ہیں تو انصار کی جو سی عورتیں ہیں وہ ماتم کر رہی ہوتی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو مدارج النبوہ ہے کہ جس کے حوالے سے وہ بات کر رہا تھا اور بڑے جوش کے ساتھ کر رہا تھا، آیا کہ ماتم کرنے کے جو الفاظ وہ اس میں موجود ہیں یا نہیں. اب میں عبارت پڑھنے لگا ہوں، آپ نے غور کے ساتھ سننا ہے. اس مقام پر ایک عجیب حکایت ہے. شیخ عبدالحق محدث کیا فرما رہے ہیں؟ عجیب حکایت ہے. آگے فرماتے ہیں جیسے ارباب سیر و نقل کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو اکثر انصار کے گھروں سے عورتوں کی رونے کی آوازیں سماعت فرمائی، مگر حضرت حمزہ کے گھر سے رونے کی آواز نہ سنائی تھی. تو یہاں پر دوستو دیکھیں ہمارا جو مخالف ہے اس نے کیا دعویٰ کیا تھا کہ مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آتے ہیں تو انصار کی عورتیں ماتم کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ مدارج النبوہ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ جو سی عورتیں ہیں وہ ماتم نہیں کر رہی تھی بلکہ صرف رو رہی تھی. اور جو میت پر رونا یعنی کہ غم میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے غم میں اگر کوئی آنسو بہاتا ہے تو ہمارے نزدیک یہ بالکل جائز ہے، یہ کام حرام نہیں ہے. ہمارے نزدیک ماتم کرنا جائز نہیں ہے. مخالف کہتا ہے کہ ماتم کر رہی تھی، جبکہ شیخ عبدالحق محدث کیا نقل کرتے ہیں کہ وہ عورتیں رو رہی تھی. اب آپ تھوڑا سا اس کا آگے بیان سن لیں، پھر یہاں پر آگے ڈسکس کرتے ہیں. کتاب میں لکھا ہے کہ صحابہ اپنے گھروں میں گئے، اپنی عورتوں سے کہا جلدی کرو، نبی کے گھر جا کے نبی کے چچا حمزہ کا ماتم کرو. تو آپ نے اس کا بیان سن لیا. اس بیان میں کہتا ہے کہ صحابہ اکرام اپنے گھر گئے اور عورتوں کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ان سے چچا ہیں ان پر بھی آپ جا کر ماتم کریں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ والی جو ان کی بات ہے کیا مدارج النبوہ میں موجود ہے یا نہیں. توجہ کے ساتھ سنیے گا، آگے لکھا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مطلب یہ کہ حضرت حمزہ کے لیے کوئی عورت رونے والی نہیں ہے. انصار نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے اپنی عورتوں سے کہا کہ پہلے حضرت حمزہ کے گھر جاؤ اور ان کے لیے رو، اس کے بعد اپنے گھر آ کے اپنے شہیدوں کے لیے رو. انصار کی عورتیں شام اور سونے کے وقت کے درمیان حضرت حمزہ کے گھر آئیں اور آدھی رات تک ان کے لیے روتی رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوابگاہ میں تشریف لے جا چکے تھے. جب بیدار ہوئے تو حضرت حمزہ کے گھر سے عورتوں کی رونے کی آوازیں سماعت فرمائی. دریافت فرمایا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا یہ آپ کے چچا پر انصار کی عورتوں کی رونے کی آواز ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی فرمایا اللہ تعالیٰ تم سے اور تمہاری اولاد سے اور تمہاری اولاد کی اولاد سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. اتنا تو معارج النبوہ میں بھی مذکور ہے اور روضۃ الاحباب میں بھی اتنا زیادہ ہے. فرمایا کہ میرا مقصد یہ نہ تھا کہ وہ جو سی عورتیں آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچا ہے حضرت حمزہ پر روئیں، اور آپ نے نوحہ کرنے سے منع کر دیا. تو جو طلب بات ہے اس بات کو جو ذاکر ہے اس نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ پوری بات کو ذکر کرتا تو اس کی جو دکانداری تھی وہ بند ہو جانی تھی. اس نے صرف آدھی روایت کو ذکر کیا ہے اور اس میں بھی اپنے جو ان سے الفاظ ہیں اس کی ملمح ذکر کی ہے. آگے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے نوحہ کرنے سے منع کر دیا. اس مخالفت میں تاکید و مبالغہ فرمایا کہ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. تو دوستو سب سے پہلے ذاکر جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آتے ہیں تو انصار کی عورتیں ماتم کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ ماتم نہیں کر رہی ہوتی بلکہ وہ رو رہی ہوتی ہیں. دوسرے نمبر پر وہ یہ الزام تراشی کرتا ہے کہ صحابہ جاتے ہیں اپنی عورتوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لیے ماتم کرو، جبکہ یہاں پر جو روایت کے الفاظ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے لیے رو. تو عورتیں روتی رہی ہیں، ماتم کے الفاظ کہیں بھی نہیں ہیں. اور بعد میں آگے لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع کر دیا تھا اور بڑی تاکید کے ساتھ اس کو منع کر دیا تھا. اور اس کے علاوہ یہ جو سی روایت وہ معارج النبوہ میں موجود ہے، اور معارج النبوہ جو کتاب ہے
وہ رتب و یابس کا مجموعہ ہے. تو اصلی روایت وہی ہے کہ جس کو میں نے سنن ابن ماجہ اور مستدرک للحاکم اس کے حوالے سے بیان کیا. تو دوستوں میں نے آپ کے سامنے جو روایات میں نے رکھی کہ جن کو ہمارے مخالفین بطور دلیل بطور حجت ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں، ان سے ہمارے جو مخالفین ہیں ان کا جو عقیدہ وہ ہرگز ثابت نہیں ہو رہا. ان روایات سے اگرچہ وہ بے سند ہے، مجہول راویوں کی روایت کردہ ہیں، تو ان سے صرف رونے کا ذکر ہو رہا ہے، اور رونا تو ہمارے نزدیک بھی جائز ہے. ان سے جو ماتم اور زنجیر زنی کرنا یہ ہرگز جائز نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو مخالفین ہیں ان کو راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کو جو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو ہمارے مخالفین کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.